بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابابیل انسانوں کی آبادی کو اپنی رہائش گاہ بنانا کیوں پسند کرتا ہے اور ابابیل کی غذا کیا ہے اور انسان ابابیل کو کیوں پسند کرتا ہے؟ ابابیل اور چمگادڑ کی آپس کی دشمنی کس وجہ سے ہے اور کیسے ابابیل اپنے بچوں کو چمگادڑ سے بچاتی ہے؟ ابابیل کا شرعی حکم کیا ہے اور ابابیل اگر خواب میں آ جائے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابابیل کی حرمت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور ابابیل کو اللہ رب العزت نے ابرہا کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے ہی کیوں پسند کیا ہے اور ابابیل کی تخلیق کب سے ہوئی اور آدم علیہ السلام کا ابابیل کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ یہ ساری معلومات آپ آج کی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، ابابیل ایک ایسا پرندہ ہے جو تمام جگہوں کو چھوڑ کر دور دراز سے انسانی آبادی کی طرف آتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے اور ایسے اونچے مقامات پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے جہاں کوئی آسانی سے پہنچ نہ سکے۔ لوگوں کے اندر عصفور الجنہ یعنی جنت کی چڑیا کے نام سے یہ مشہور ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ تمام چیزوں سے جو انسانی غذا میں شامل ہیں بالکل بے رغبت ہوتا ہے۔ اس کی غذا صرف مکھیاں اور مچھر ہوتے ہیں۔ یہ انسانی غذا بالکل بھی کھانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابابیل کے بارے میں کہتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتی کہ ابابیل نے اپنے لیے سب کا رزق حرام کر رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں رہتی ہے مگر کوئی بھی اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، ابابیل آباد شدہ مکانات سے انس کرتا ہے، ویران جگہوں کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کے قریب رہتا ہے۔ ابابیل کے اندر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس کی آنکھ نکل جاتی ہے تو دوبارہ سے پیدا بھی ہو جاتی ہے۔ ابابیل کی سب سے زیادہ دشمن چمگادڑ ہوتی ہے، لہذا چمگادڑ اکثر اس کے بچوں کی گھات میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے ابابیل جب بچے نکالتی ہے تو اپنے گھونسلے میں اجوائن کے پودے کی لکڑیاں لا کر رکھ دیتی ہے۔ ان لکڑیوں کی خوشبو سے چمگادڑ گھونسلے کے قریب بھی نہیں آتی اور اس کے بچے چمگادڑوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابابیل پرانے گھونسلوں میں تب تک بچے نہیں نکالتی جب تک نئی مٹی سے گھونسلے کو لیپ نہ لگا لے۔ یہ اپنا گھونسلہ عجیب و غریب طریقے سے بناتی ہے۔ سب سے بڑی حیرت میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ ابابیل کبھی بھی اپنے گھونسلے میں بیٹ نہیں کرتی بلکہ گھونسلے سے باہر آ کر کرتی ہے، اور جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی یہی تعلیم دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، سورہ نمل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف منتقل کر دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وحشت کا شکوہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابابیل سے مانوس فرما دیا، لہذا ابابیل اسی انسیت کی وجہ سے بنی آدم کے گھروں سے جدا نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابابیل کو قرآن مجید کی 4 آیتیں جو کہ سورہ حشر کی آخری 4 آیات ہیں وہ یاد ہیں، اور جب ابابیل العزیز الحکیم پر آتی ہے تو اپنی آواز کو بہت بلند کر لیتی ہے۔ ابابیل کا شرعی حکم کیا ہے؟ ابابیل کا کھانا حرام ہے اس حدیث کی وجہ سے جو کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، اور اس میں ہے کہ مینڈک کو مت مارو کیونکہ اس کی آواز تسبیح ہے، اور خطاف یعنی ابابیل کو بھی مت مارو کیونکہ جب بیت المقدس کو اجاڑا گیا تھا تو ابابیل نے خدا تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے سمندر پر قابو کر دیجیے تاکہ میں بیت المقدس کو تباہ کرنے والوں کو غرق کر سکوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابابیل کے مارنے کی مخالفت کر دی کیونکہ اسے خدا کی عبادت کدا کی بربادی کا صدمہ تھا۔ ناظرین گرامی، ابابیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد حرام میں بکثرت رہتی ہیں اور باب ابراہیم اور باب بنی شیبہ کی چھتوں پر ان کے گھونسلے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ابابیل وہ پرندہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل یعنی ابرہا اور اس کے لشکر کو تباہ کیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ کیا واقعہ تھا وہ تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہا یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنایا تھا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک کلیسا بنوایا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہیں حج اور طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس کلیسا میں بول و براز کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہا آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں
تو میرا نام ابرہا نہیں ہے۔ اسی وقت ابرہا نے فوج اور ہاتھی لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ مقام مغمس میں جو مکہ مشرفہ سے 2 میل فاصلے پر ہے وہاں اترا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لایا، جس میں 200 اونٹ حضرت جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ بعد ازاں ابرہا کی طرف سے اناتا حمیری گیا اور عبد المطلب کو ابرہا کے پاس لے آیا۔ ابرہا نے جناب عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا اور بڑی عزت و احترام سے ان کے سامنے اپنی مسند کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی۔ ابرہا نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہا بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا قبلہ ہے، جسے میں ڈھانے آیا ہوں، اس کا تم نے نام تک نہیں لیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، وہ اپنے گھر کو خود بچا لے گا۔ ابرہا کہنے لگا، خانہ کعبہ مجھ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، پھر تم جانو اور کعبہ کا خدا جانے۔ اس گفتگو کے بعد جناب عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آئے اور قریش سے کہنے لگے، شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑ پر چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر کعبہ معظمہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو تو چاہتا ہے۔ ادھر حضرت عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہوئے۔ ادھر صبح کو ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ کئی دفعہ اس نے یہ کوشش کی مگر وہ ہاتھی نہ اٹھ سکا۔ آخر مکہ کی طرف سے اس کا منہ موڑ کر اٹھایا تو وہ اٹھا اور تیز تیز بھاگنے لگا۔ غرض جب مکہ کی طرف اس کا منہ کرتے تو بیٹھ جاتا، جب مخالف سمت منہ کرتے وہ اٹھ کر چلنے لگتا۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے غول بھیجے، جن کے پاس کنکریاں تھیں۔ ایک ایک کنکری چونچ میں تھی اور 2 کنکری انہوں نے اپنے پنجوں میں دبائی ہوئی تھی۔ کنکریوں کو میم برسانا شروع کیا، جس پر کنکر گرتی ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرہا کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ فیل میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، تبھی سے لے کر آج تک ابابیل لوگوں کی نظروں میں خاص طور پر معزز اور محترم سمجھا جانے لگا۔ ناظرین گرامی، ابابیل کی یہ ایک عادت ہے کہ یہ آسمانی بجلی کی آواز کڑک سے بہت ڈرتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ کڑک سے قریب المرگ ہو جاتی ہے۔ حکیم ارسطو نے لکھا ہے کہ جب ابابیل اندھی ہو جاتی ہے تو یہ ایک درخت جس کو عین الشمس کہا جاتا ہے اس کے پاس جا کر اس کا پتا کھا لیتی ہے۔ اس کے کھانے سے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ عین شمس کے درخت میں آنکھوں کے لیے شفا ہے۔